حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز زندگی کے مختلف دائروں کے نمایاں اور قابل قدر زعماء اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بہت ہی قابل قدر بزرگوں، میں صرف ایک تسلی آپ کو دے سکتا ہوں کہ میرے بعد کوئی تازہ دم مقرر نہیں آئے گا، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے پیش رو لوگوں سے کوئی زیادہ وقت نہ لوں، تاکہ آپ سب کی کوئی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور کاروباری طبقہ تو خاص طور پر مصروف ہوتا ہے، لیکن اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ ہمارے بھائیوں ندیم اللہ چوہان صاحب نے، فیض اللہ چوہان صاحب نے، اکرام اللہ چوہان صاحب نے، ضیاء اللہ چوہان صاحب اور ذیشان انجم چوہان صاحب، ان پانچوں بھائیوں نے راولپنڈی کے اندر پہلے 2 برانچز تھی، کامیابی کے ساتھ چل رہی تھیں، اور اب اسلام آباد میں فیض پہنچتے پہنچتے تھوڑا اسلام آباد والوں کو لیٹ فیض ہوا ہے۔ ایک بھائی کا نام رہ گیا ریاض اللہ صاحب، چلیں جی ان کا نام رہ گیا۔ تو دوسرا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں فیض اللہ صاحب اور ذیشان انجم صاحب، نام ہی بڑے خوبصورت ہے، اور جو خدشہ کاشف چودھری صاحب نے جو پورے پاکستان کے تاجروں کے رہنما نے ظاہر کیا کہ سونا جو ہے وہ سونار کے پاس دوسری بار جاتے ہوئے مالک کے پاس نہیں رہتا تھا، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ سونا ایک ایسی دھات ہے کہ جس کو آپ تقسیم در تقسیم در تقسیم آگے جتنے مرضی در لگا لیں کرتے چلے جائیں پھر بھی سونا ہی رہتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار تاجر کو جو خوشخبری دی کہ وہ قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہوگا، اور آپ میں سے سارے لوگ زندگی کے مختلف دائروں کے نمایاں لوگ ہیں، جان دیدہ بھی ہیں اور دانا اور بینا بھی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کہ ایسا کاروبار ہے کہ جب ہاتھ سے کام ہوتا تھا، سونے کا بھی ہاتھ سے کام ہوتا ہے، مشینی دور بھی آ گیا ہے، تو دنیا کا یہ واحد منفرد کام ہے کہ جب جھاڑو یہ دیتے ہیں نا، تو ان کا جھاڑو بیرونی دروازے سے شروع ہوتا ہے اور سارا کچرا وہ پیچھے ایک پردے کے پیچھے ایک ڈھیر کی صورت میں جمع ہوتا جاتا ہے، اور 6 ماہ بعد، 9 ماہ بعد، سال بعد کوئی بندہ آتا ہے اور اس کچرے کا ڈھیر کا قیمت لگاتا ہے، اور وہ کچرے کا ڈھیر جو ہے وہ بھی خرید کے چلا جاتا ہے۔ اتنی قیمتی کاروبار ہے کہ جن کا کچرا بھی بکتا ہے، اور کوڑا اور کرکٹ جو ہے وہ کبھی باہر نہیں پھینکا جاتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ چوہان برادران نے النور جیولرز راولپنڈی میں جو نام کمایا ہے، اب اسلام آباد کی جناب سپر مارکیٹ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ میں رب کائنات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات وہ دعا جو قرآن کریم کی دعا ہے، وہ دعا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو ٹکرائی ہوئی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ میری دنیا کو خوبصورت کر دے، اسے اچھا کر دے، اور میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے۔ اور چوہان برادران نے ایک نمونہ تو ہمیں یہ بھی دکھایا ہے کہ یہاں ظفر بختاوری صاحب جن کا بڑا نام ہے ڈی واٹسن کا، اور اسی طریقے سے ندیم چودھری صاحب جو فوڈ میں سیور کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، اور کاشف چودھری صاحب جو انجمن تاجران آل پاکستان کے صدر بھی ہیں، اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے دونوں ماموں میجر حاجی عبدالغفار خالد صاحب اور کرنل محمد انور خان صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاق کی، اتحاد کی، امانت اور دیانت کا جو استعارہ ہے، اور انہوں نے جو نام پیدا کیا ہے، انشاءاللہ میں امید ہے کہ اگر سونا 10-12 بار بھی آ گیا تو واپس جاتے ہوئے گاہ کے پاس سونا ہی رہے گا انشاءاللہ، وہ پیتل اور چاندی کے اندر اس لیے تبدیل نہیں ہوگا کہ سونا تو دھات ہی ایسی ہے کہ اس کو آپ 100 بار تقسیم کریں پھر بھی سونا رہتا ہے، لیکن شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایمانداری ہو۔ میں آخری بات آپ کو اسلاف کی سیرت سے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اور میرا جو وعدہ آپ سے تھا کہ اپنے پیشرو لوگوں سے لمبی بات بھی نہیں کروں گا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ تھے، وہ کسی باغ کے اندر چوکی دارا کرتے تھے، کئی سال گزر کے چوکی دارا کرتے ہوئے نے، اور ایک دن باغ کے مالک نے کہا کہ کوئی میٹھا سا پھل توڑ کے لایا، انہوں نے پھل توڑ کے لے آئے، باغ کے مالک نے جب اس کو کھایا تو وہ میٹھا نہیں تھا، اس کا ذائقہ ترش تھا۔ باغ کے مالک نے اس سے کہا کہ تم کیسے چوکیدار ہو، کتنے سال سے کام کر رہے ہو، تمہیں میٹھا پھل لانے کو کہا ہے اور تم میرے سامنے جو لا کے پھل رکھا ہے وہ کھٹا ہے، ترش ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے آپ نے باغ کے اندر چوکیدار رکھا ہے، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی درخت کے پھل کا ذائقہ نہیں چکھا۔ باغ کا مالک اتنا متاثر ہوتا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ اس چوکیدار کے ساتھ نسبت طے کرتا ہے
اور اس شخصیت کو آج ہم حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ ان کے والد گرامی تھے, باغ میں چوکیدارا کرتے تھے. مالک نے کہا پھل توڑ کے لائیے اور میٹھا لائیے, اور میٹھے کی وجہ کھٹا آ گیا, ترش آ گیا. تو مالک نے کہا ابھی تک تمہیں پہچان ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا میں نے آپ کے باغ میں چوکیداری کی نوکری کی ہے, میں نے کسی باغ کے پھل کے ذائقے کو نہیں چکھا ہے. سچی بات یہ ہے کہ دیانت کے اندر, ایمانداری کے اندر اور رزق حلال کے اندر برکت ہے. آپ گوشت مارکیٹ میں چلے جائیں, پاکستان کی گوشت مارکیٹوں کا اندازہ کر لیں, مٹن کتنا روزانہ بکرے ذبح ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے ریوڑ آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن کتوں کا ریوڑ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. چمٹی روزانہ کشمکش جہاد میں پیروں تلے روندی جاتی, لیکن اس کی لمبی لمبی قطاریں اس کی زندگی کا اعلان جہاد کرتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ النور جیولرز جس طرح پنڈی کے اندر انہوں نے کامیابی سے, امانت و دیانت سے ایک نام پیدا کیا ہے, انشاءاللہ اسلام آباد ہی نہیں, یہ فیض اسلام آباد تک نہیں رکے گا. انشاءاللہ یہ فیض دوسرے شہروں کے لیے بھی جاری ہوگا. اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر دے. اللہ رب العالمین اس ملک کو امن اور سلامتی والا ملک بنا دے, ہمارے گھروں کو امن کے گہوارے بنا دے, اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے جس سے اس کا اور اس کے محبوب کا چہرہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.